السلام علیکم، کیسے بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام حسن بھائی، آپ کی ویڈیوز کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں. میرے اللہ کو عزت. کچھ سوالات ہیں. اوکے اوکے. پہلا سوال ہے، اگر علم کے آگے سجدہ جائز ہے تو کیسے جائز ہے؟ نہیں قرآن جائز، میں نہیں جائز، ابراہیم نہیں جائز. نہیں جائز. اگر علم کے میرا سامنے آپ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیت پہ منحصر ہے. اگر ایک شخص اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ سامنے علم ہے، ٹھیک ہے نا. نیت تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں. سامنے دیوار ہے، علم ہے، اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے. تو وہ اس کی تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کوئی ارادی نہیں ہے. آپ جہاں مرضی درخت کے آگے سجدہ کریں، یا مثلا پارک میں سجدہ کریں، گاڑی میں سجدہ کریں، جہاں بھی سجدہ کریں، سامنے پردہ ہے، سامنے عالم ہے، جو کچھ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، سامنے دیوار ہے یا عالم ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس سے مجھے کام نہیں ہے. تو یہ تو بالکل سجدہ اللہ کے لیے. اگر لیکن ایک شخص سجدہ کرتا ہے علم کے لیے، میں علم سے اتنا محبت کرتا ہوں، اس کی تکریم کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ حرام ہے. ما سوى اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے. پرانے شرائع میں یہ جائز تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا، انہوں نے سجدہ کیا تھا. لیکن ہماری شریعت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اہل بیت علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ جو ہے جائز نہیں ہے. امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے، علم تو دور کے لیے بات ہے. امام معصوم کے لیے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ یعنی ماتا زمین پہ رکھ دیں، یہ نہیں کر سکتے. آپ دوسری طرح سے آپ احترام کر دیں، تکریم کر دیں، سر جھکائیں، یہ کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے. جی سر. آپ نے میرے دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے. جی تو میں اس بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک سوال تھا کہ سید علماء کی قبر کے آگے سجدہ اگر جائز ہے تو کیسے ہے، یا تیسرا سوال تھا کہ زندہ سید جس میں کسی کو اللہ کا نور نظر آئے تو اس کے سامنے سجدہ کیسے جائز ہے. تو آپ نے نہیں، خود ہی جواب دے دیا. سجدہ سید غیر سید کسی کے لیے، جب امام کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ، ان کے قبر کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی تکریم اگر حرام نہ ہوتی نا تو ہم کر لیتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں. اگر منع نہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے، کیونکہ ہم ہر طرح سے جتنا بھی احترام کریں، جتنا بھی تکریم کریں، توقیر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں کم ہے. لیکن انہوں نے خود منع فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کریں. باقی جتنا مثلا آپ جھک جائیں، آپ چوم جائیں، ان کے پیر چومیں، یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے پیر چومنا جائز ہے. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چومتے، جوتے چومتے، کرتے، حتمن کرتے. لیکن سجدہ کرنا، سجدہ اس میں خاص حکم ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. جی حکم. جی بھائی میرا چوتھا سوال ہے، کیا مولا علی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پیدا ہوئے؟ کیونکہ اکثر بولتے ہیں کہ جب رکنے سے کعبہ کی دیوار اچانک سے کھل گئی تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کی والدہ پریگننٹ نہیں تھی. نہیں، اس طرح نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے مختلف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر والد کے، اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کن، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا بغیر والد. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے والد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد. اور اب میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے ان کو وہ درد کی حالت میں تھے. یعنی وہ روایات میں، شیعہ روایات میں جو ہے یہی ہے کہ وہ درد کی حالت میں تھے، کہ وہ کعبہ گئے تھے، کعبے کا دیوار پڑ گیا تھا. وہ درد بھی کون سی درد؟ وہ جو پیدائش کی درد ہوتی ہے، جو برتھ کی درد ہوتی ہے، عورتوں کو بچے پیدا کرنے سے پہلے جو درد ہوتی ہے، اسی لیے وہ گئی تھی اور کعبہ کی دیوار پڑ گئی تھی. اندر گئے تھے تو بعد میں لوگوں نے بہت کوشش کیا تھا، جن کے پاس کعبے کی چابی تھی انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، پھر کعبے کی چابی نہیں، اس دروازہ نہیں کھلا. تو پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی اعجاز کرامت ہے. تو یہ بات ہے اس میں. لیکن یہ کہ وہ ان کی جو ہے بالکل ان کی آثار نہیں تھے اس کے حاملگی کے، حمل کے. یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، میرے ذہن میں نہیں ہے ایسے. جی میں بھی اسی جواب کا منتظر تھا. مجھے یہ ایسے جوابات شیعہ علماء نے بھی کبھی نہیں دیے. بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی جو ہے نا، حضرت مریم ان کے جو ہے پریگننسی جو ہے واضح تھی. ایسے نہیں تھی کہ ان کی پریگننسی نہیں تھی، اسی لیے تو وہ شہر سے نکلی تھی. اسی لیے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پریگننٹ ہے، کہ ان کو ملامت کر رہے تھے یہودی نا، کیونکہ اس کی کواری عورت ہے، اس کی شوہر یہ نہیں ہے. یہ مسجد، یہ حضرت مریم مسجد میں عبادت کے لیے مخصوص تھی. مسجد میں وہ نبی کی بیٹی ہے، مسجد میں عبادت کر رہی ہے اور وہ پریگننٹ ہو گئی. یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے. تو لوگ اسی لیے ان کو برا بلا کہہ رہے تھے. تو وہ شہر چھوڑ کے باہر چلی گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں
تو اس کی ان کی بھی کہانی یہی ہے. جی سر مزید بولیں. میرا 5واں سوال ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر دور میں امام بھیجتے ہیں، تو پھر 12 امام کے بعد فل سٹاپ کیوں ہیں؟ دیکھیں 12 امام کے بعد جو ہیں 12 امام ہی ہیں. دیکھیں وہ شیعہ عقائد میں رجعت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وغلوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے، کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے. میں آیت آپ کو دکھاؤں. سورہ بقرہ قرآن مجید میں آیت نمبر ہے 243 243. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. کیا تم نے ان لوگوں کا واقعہ نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے انہوں نے نکلے، وہم الوف، ہزاروں کے تعداد میں، لوگ پورا شہر نکلے، حضر الموت، موت سے ڈر تھا ان کو، ان کے شہر میں طاعون آیا تھا، وبا آیا تھا، اس طرح ڈر کی وجہ سے وہ نکلے شہر سے. فقال لهم الله موتوا، اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ مر جاؤ، تو سب مر گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے مرنے کے بعد، اور وہ دوبارہ دنیا میں رہے جب تک ان کو دوبارہ طبیعی موت ہوئی. تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام 12 اماموں کے بعد جب 12 امام ظہور کریں گے، اور ان کے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنے قاتلین سے وہ انتقام لیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام معرفی کریں گے کہ یہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام ہے. وہ لوگ شک نہیں کریں گے، معجزات دیکھیں گے. تو پھر جب 12 امام کی وفات ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کی تدفین کریں گے، دوبارہ ان کو دفنا دیں گے، ان پہ نماز پڑھیں گے، ان کو غسل دیں گے، دفنائیں گے. ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوگی دنیا میں، اور اسی طرح ایک امام بعد دیگر امام حکومت ہوگی قیامت تک. تو 12 قیامت تک 12 امام ہی اور نہیں ہے. یہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ رجعت کا عقیدہ ہے، اور اس کے دلائل ہمارے پاس قرآن سے اور سنت سے بہت زیادہ ہے. شیعوں میں اس کی اہل بیت علیہ السلام میں اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں رجعت کے متعلق. اس کی تفصیل نہیں ہے کہ تفصیلی واقعات کیا ہوں گے، لیکن ثابت ہے کہ رجعت واقع ہوگا ائمہ اطہار علیہ السلام کی. جی سر مزید بولیں. میرا 6واں سوال ہے، قرآن میں اللہ وارن کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن یہ بولے گا کہ وہ فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹیں گے. تو سوال کیا سوال اس میں یہ ہے کہ پھر سنی ہونا بھی گناہ ہے، شیعہ ہونا بھی گناہ ہے، ہمیں تو صرف مسلم ہیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ نجات پائے گا، باقی فرقے سب جہنمی ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے. اور نجات والے فرقہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. اب جس آیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ نے تو ترجمہ سنا ہے کہ وہ آیت کیا کہہ رہا ہے. جو لوگ باطل پہ ہوں گے وہ جہنم جائیں گے. جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کی اتباع کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کی اتباع کرو، میری سنت کی اتباع کرو، اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اور انہوں نے خبر دی جو یہ کام کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا. ہم نے وہی کیا، ہم شیعوں نے وہی کیا. تو اس لیے ہم جو ہیں ہماری نجات جو ہے یقینی ہے. جو اس نسخے پہ عمل کرے گا اس کا نجات یقینی ہے، اور باقی لوگ جو اس نسخے پہ عمل نہیں کرتے ان کی ہلاکت یقینی ہے، کیونکہ فرمایا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے. تو آپ جس اگر آیت کا ایڈریس معلوم ہے آپ کو، کس سورے میں ہے، کون سی آیت نمبر ہے؟ نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے سارا ترجمے کے ساتھ، لیکن مجھے آیت کا میں لکھ سکتا تھا سورہ کون سی ہے، کون سی ہے، لیکن آپ سکولر ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں. دیکھیں اب مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اگر کوئی کہہ دے میں فرقے کے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ جہنم جائے گا. بہرحال ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. دیکھیں قرآنی آیات کے ترجمے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ورڈنگ کا جو ہے انتخاب وہ مترجم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں آپ کی بات. 7 حروف میں یہ نازل ہوا تھا، 6 حروف جلا دیے گئے، ایک حرف ہی رہ گیا. ابھی یہی حرف جو ہے نا، یہی جو حرف ہے اسی میں ترجمے مختلف ہوتے ہیں. وہ کس نے کس سے ترجمہ کیا، تو مجھے اس الفاظ سے وہ آیت یاد نہیں آ رہا کہ وہ کس سورے میں ہے، تاکہ میں اس کا وہ آیت کھول دوں کہ وہ آیت واقعا کیا کہہ رہا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ. یہ تفسیر در منثور ہے، ملاحظہ فرمائیے. تفسیر در منثور عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب ہے. یہ شیعہ عالم نہیں ہے، جزء ثامن، شیعہ نہیں ہے، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ بینہ میں ایک حدیث نہیں کئی ایک حدیث ہے. سورہ مبارکہ بینہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں وہ خیر البریہ، وہ خلائق میں سب سے بہترین ہے، مخلوقات میں سب سے بہترین وہی ہے. اس کے ذیل میں
احادیث ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 589. اچھا، واخرج ابن عاصم، ایک منٹ کے لیے اس کو فل اسکرین کرتا ہوں، آپ مانیے، برا نہ مانیے تاکہ سب کو نہیں نظر میں آئے. برا نہیں مانتا. واخرج ابن عساکر عن جابر بن عبد اللہ، جابر نے کہا كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سب تھے. فاقبل علی علیہ السلام، علی علیہ السلام تشریف لائے. فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامہ، یہ کون؟ یعنی علی علیہ السلام اور اس کے شیعہ یہی کامیاب ہیں، سرخرو ہیں روز قیامت. ونزلت، یہ کہنا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فکان، تو جابر کہتے ہیں کہ اصحاب النبی اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جاء خیر البریہ، صحابہ جب علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ خیر البریہ تشریف لائیں. اچھا بھلے ابن عدی نے ابن عباس سے روایت کی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام سے، ہوا انت وشیعتک یوم القیامت راضین مرضیین، یہ آپ اور آپ کی شیعہ ہیں روز قیامت جو اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. کون ہے وہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ابن مردوی نے روایت کی علی علیہ السلام سے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، انت وشیعتک، آپ اور آپ کی شیعہ یہ ہیں خیر البریہ، آپ اور آپ کی شیعہ ہیں. وموعدی وموعدکم الحوض، اور میرا وعدہ اور آپ لوگوں کا وعدہ حوض کوثر ہے. اذ جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین، جب ساری امتیں حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو آپ کو بلایا جائے گا، آپ اور آپ کی شیعوں کو، آپ کے چہرے نورانی ہوں گے. اچھا، یہ احادیث کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرقہ کہا ہے، شیعہ کہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کو انہوں نے شیعہ کہا ہے اور فرمایا کہ اہل نجات صرف یہی ہے روز قیامت. اور یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ در منثور ہے عبد الرحمن سیوطی، جو اکابر علماء میں سے، ان جیسا عالم کم ہے جماعت بلکہ پورے عالم اسلام میں، شیعہ میں، مخالفین میں اس طرح سے جامع عالم عبد الرحمن سیوطی جیسا عالم بہت کم گزرا یا نہیں گزرا ہے، کیونکہ ان کی تصانیف کتنی، ان کی تصانیف میں جامعیت ہے. جی سر مزید بولیں. میں نے سنا ہے کہ شیعہ فرقے میں بھی آگے 46 مزید فرقے ہیں. اب 46 کا تو مجھے نہیں معلوم کہ 46 فرقے ہیں اب 46 تو کچھ مجھے زیادہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے اگر سب چھوٹے موٹے سب گنا جائے تو ہو سکتا ہے 46 ہو، لیکن ہم جو ہیں، ہم دیکھیں ہم اسی کے اتباع کرتے ہیں نا. صرف لفظ شیعہ سے تو ہمیں کام تو نہیں ہے، لفظ شیعہ سے واقعا جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، اور جو ان کے فرامین ہیں، جو ان کے اتباع کرتے ہیں، وہ اہل نجات. اگر کوئی فراری جانشین ہے اہل بیت علیہ السلام کا، چاہے وہ مثلا امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے ہو، امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے ہو، کوئی جا کے اس کی تصدیق کرے تو وہ اس کی اپنی گناہ ہے، اپنی وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ہم انہی کے اتباع کرتے ہیں، اسی کے اتباع کرتے ہیں جس پہ نص ہے، جس پہ دلیل قطعی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے احادیث جو ہیں 12 اماموں پر بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہمارا مذہب جو 12 اماموں سے لی گئی ہے کہ یہ مذہب 12 اماموں کے تعلیمات ہیں، یہ تو اس کے دلائل بے شمار ہیں. ہمارے پاس کوئی چیز حجت نہیں ہے مگر یہ کہ 12 اماموں کے اقوال ہوں، اور کسی دوسرے شخص کے قول کو ہم حجت ہی نہیں سمجھتے. یہ واضحات میں سے ہمارے نزدیک. جی سر مزید کوئی حکم؟ تھینک یو حسن بھائی، آپ نے وہ جوابات دیے ہیں جو میرا دل بھی کہتا تھا کہ ایسے جواب ہوں گے. پہلی دفعہ مجھے یہ والے جوابات ملے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سو نائس آف یو. تھینک یو. میں اللہ بلیس یو. تھینک یو. میں بہت شکریہ آپ کا، میں شکر گزار ہوں. بہت مہربانی. آپ جیسے مؤدب، محترم اور با انصاف کالر کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشا، فروغ بخشا.